ذہنی انقلاب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے وہ نظام حق وجود میں آیا کہ اگر بندش شراب ہوئی تو ہونٹوں سے لگے پیالے فوراً الگ ہو گئے۔ جس نے اگر عورتوں کو حجاب کا حکم دیا تو کسی تاخیر کے بغیر دوپٹے اور اوڑھنیاں بنا لی گئیں۔ جس نے اگر جہاد کے لیے پکارا تو نوعمر لڑکے بھی ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کر یہ کوشش کرتے دکھائی دیے کہ وہ لٹائے جانے سے بچ جائیں۔ جس نے اگر اللہ کی راہ میں مال طلب کیا تو جہاں حضرت عثمان جیسے دولت مند تاجروں نے سامان سے لدے اونٹوں کی قطاریں لا کھڑی کیں، وہاں حضرت ابوبکر جیسے فدائین نے گھر کی ساری متاع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی۔ ایسے مزدور بھی تھے جنہوں نے دن بھر کی مزدوری سے حاصل شدہ کھجوریں جنگی فنڈ میں دے کر دامن جھاڑ دیا۔ اگر مہاجرین کی اعانت کے لیے انصار کو پکارا تو انہوں نے اپنے مکان، کھیت اور باغ آدھوں آدھ بانٹ دیے۔ جس نے اگر مال غنیمت کو سپہ سالار کے پاس جمع کرانے کا حکم دیا تو اس شان سے تعمیل کی گئی کہ مال غنیمت کی ایک ایک سوئی اپنے افسر کو پیش کر دی۔ یہ ہستیاں تھیں جنہوں نے نیکی کا ایسا ماحول پیش کیا کہ جس میں شاذ و نادر ہی جرائم ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے 10 سالہ دور میں چند مقدمات فیصلوں کے لیے آئے۔ یہ نیکی کا ایسا ماحول تھا جس میں لوگوں کے ضمیر ہی ان کے پاسبان اور نگران بن گئے۔ یہ تھا وہ انقلاب جس نے فقط انفرادی و اجتماعی نظام کو ہی نہیں بلکہ انسانی قلب و ذہن کو بدل کر ان میں نیا درخشاں کردار پیدا کر دیا۔